السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، سورۃ صاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 4 تا 7 ہم سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کفار مشرکین کی 2 منفیتوں کا تعارف کروایا تھا جو سچی تعلیم کے سمجھنے کے الٹ تھیں، یعنی ان کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچی تعلیم ذکر، میں نے عرض کیا تھا یہ لفظ مختصر سے ہے، زبانی یاد کر لیں، والقرآن ذکر، قسم ہے کلام مقدس قرآن پاک کی جو سمجھانے والا ہے، ذکر والا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ لفظ ذہن میں بھی رکھ لو، دل میں بھی بٹھا لو، اور اسی معیار پہ قرآن کو سنو اور سمجھو۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ ان میں 2 خامیاں، عزت نام نہاد، جاہلانہ غرور، تکبر، جہالت اعلیٰ درجے کی، اور شقاق، ضد، مخالفت۔ اللہ نے ایسے بستیوں کو، ایسی قوموں کو تباہ کر دیا۔ کفار مکہ میں جو تکبر تھا، اس تکبر کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہم میں سے آگے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا، کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے تمام نبی، رسول اور برگزیدہ لوگ، اولو العزم لوگ، اولیاء اللہ، انہی اقوام میں سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب کیا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منذر بنا دیا، اور پچھلی سورہ مبارکہ میں بلکہ سورۃ یاسین میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جب یہود و نصارہ کو دیکھتے تھے کہ ان میں اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے جھٹلایا، کفر کیا، مخالفت کی، تو دعویٰ تھا کہ ہمارے اندر کو منذر آیا تو ہم اس کی تائید کریں گے، لیکن جب منذر آ گیا تو مخالفت شروع کر دی۔ تو پہلا تعجب ان کا کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہم میں سے ہیں۔ پھر کلام مقدس میں اور جگہوں پر اللہ نے مختلف چیزیں ارشاد فرمائیں کہ یہ بھی ان کا تصور تھا کہ یہ منذر تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی امتیازی خصوصیت کم از کم اتنی ہو جائے کہ سرمایہ میں ہم سے اعلیٰ ہو، دولت میں اونچا ہو، سرمایہ دار ہونا چاہیے، اس کو کوئی سردار اور لیڈر ہونا چاہیے۔ یہ ساری قرآن پاک میں اللہ نے ان کفار کی منفیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ان کی جو تقریر ہے کافروں کی، ان کا دعویٰ وہ سنیے
اللہ اسی طرح ارشاد فرما رہے ہیں جیسے کافروں نے کہا، وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب۔ ذرا توجہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، الکذاب، جھوٹا ہے۔ جب سچی تعلیم، سچی رہنمائی کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہے تو جادوگر کہہ دیا اور جھوٹا کہہ دیا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ کر دے گا ایک معبود معبودوں کے مقابلے میں؟ جو اتنے زیادہ معبود ہیں ان کے مقابلے میں یہ ایک معبود بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور پورے کائنات کا اتنا لمبا چوڑا نظام ہے، یہ کہتا ہے کہ ایک ہی معبود ہوگا، یہ کیسے ہو سکے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ مشرک اور کافر کی جو سوچ ہے وہ کنفیوز ہوتی ہے، بڑی پست ہوتی ہے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کوئی بالا دست ہستی ہے یا کوئی معبود ہے یا حاکم وقت ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے اگلی آیات میں یہ آ رہا ہے کہ جب ان کو یہ باتیں بری لگتی تھیں تو ایک وفد بنا کے بھیجا انہوں نے ابو جہل کی قیادت میں ابو طالب کے پاس، اور جا کر کہا کہ آپ یہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے مخالفت میں ہے، ہمارے مقابلے میں ہے، مکے کا ماحول اس نے خراب کر دیا ہے۔ یہ ظالم حکمران مافیا اپنا جو ماحول ظلم کی وجہ سے قائم رکھتے ہیں اس کو درست سمجھتے ہیں، اور جب کچھ سچی بات کرے گا تو اس کو غلط کہتے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک سوچ ہے۔ تو مکے کا ماحول خراب کر دیا اس نے، آپ اس کو سمجھائیں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میرا تو ان سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، میں کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، میں تو صرف ایک کلمہ ہے وہ کہتا ہوں، یہ کہہ لیں گے تو ہماری مخالفت ختم، اور وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب نے جب ان سے بات کی وہ کہنے لگے یہی تو اختلاف ہے، یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی بات جو کرتا ہے اور ہمارے سارے معبودان باطل کو ٹھکراتا ہے، یہی تو ہمارا اختلاف ہے۔ ہم نے ان کے عنوان سے، ان بتوں کے عنوان سے سسٹم قائم کیا ہوا ہے، ظلم کا نظام، اور اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں یہ تو ظلم کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا سنیے، اللہ فرما رہے ہیں آیت مقدسہ نمبر 6 میں، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور چل کھڑے ہوئے، یہ ان میں سے جو سردار تھے، جو وہ کمیٹی انہوں نے بنائی تھی سرداروں کی، الملا منہم، ان میں سے یہ چل کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں انمشو، چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ، آپ اپنے جو سردار ہیں، جو معبودان باطل ہیں، غلط الہ، آلِهَتَكُمْ، جو تمہارے معبود ہیں، آپ ان پہ صبر کرو۔ یعنی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اس کی، لہذا آپ اپنے معبودوں کو پکڑے رکھو، اس سوچ کو ختم نہ کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی اس کا مقصد ہے۔
یہ بھی ایک منفیت ہوتی ہے سرمایہ داروں کی، سرمایہ پرستوں کی، ظالموں کی، کہ وہ جب کوئی اچھی بات آتی ہے تو اس اچھے عنوان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد ہے کیا، ہماری سرداری کو چیلنج کرے گا، ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے سرمایہ پرست اور سرمایہ دار جب کوئی اچھا لیبل لگاتے ہیں سوسائٹی میں تو اس کے پیچھے ان کے ذاتی اور انفرادی مفادات ہوتے ہیں۔ یہ سوچ اللہ نے ان کی ارشاد فرما دی، ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرہ، سنیے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا اس سے پہلے جو لوگ ہیں، جو دین ہمارا گزر چکا ہے، فی الملت الآخرہ، پچھلے دین میں ہم نے تو کوئی ایسی بات سنی نہیں ہے۔ یعنی اس سچی تاریخ جو انبیاء کی ہے اس کا انکار کر دیا۔ اسی لیے ہر دور کے اندر جو ظالم طاقتیں ہوتی ہیں وہ پچھلی شیطانی حزب الشیاطین کی نمائندہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی سچی جو تاریخ ہوتی ہے اس کا انکار کر دیتی ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر انہوں نے اپنے پات سے خود بات گڑھی ہوئی ہے، اپنے پاس سے بات بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کذاب کہا، اور خود ساختہ جو سوچ ہے وہ کہہ دیا۔ تو یہ ان کی سوچ جس میں محض گھڑی ہوئی بات کہہ دیا۔ میرے عزیزو، یہ مخالفین کفار مکہ، مشرکین مکہ کی سوچ، ان کی دشمنی، ان کی ضد، ان کا تکبر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے سچی تعلیم، سچی رہنمائی، والقرآن ذکر، جو ذکر ہے سمجھانے کے لیے ہے، وہ تب سمجھ آئے گی جب اس کے لیے موقع دیا جائے گا۔ جب ذوق اور شوق سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، قرآن پاک جو سمجھانے کی کتاب ہے، سچی رہنمائی کی ہے، ہم نے اس کے پورشن بنا لیے ہیں برکت کے لیے۔ قرآن پاک نماز پڑھنے کے لیے ہے، قرآن پاک کا جو ذکر ہے، تلاوت یقیناً ہے، قرآن پاک برکت کے لیے ہے، یقیناً برکت ہے۔ یہ پورشن ہم نے بنا لیے، اور قرآن پاک پر عملی نظام ہونا چاہیے۔ اس کے سمجھانے کے لیے کیا کوشش کی گئی؟ اس پر ہم نے دوسرے سسٹم سے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ وہ ظالمانہ سیاسی معاشی نظام جس سے ہمارا سمجھوتا ہے، میرے عزیزو، اس کا تو قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب سسٹم ایسا ہوگا، عملی زندگی ہماری ایسی ہوگی، اگرچہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، مساجد میں پڑھا جاتا ہے، تو عملاً کیسے قائم ہوگا؟ کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس ہیں، کتنے دروس ہو رہے ہیں۔ اب تو ٹی وی چینلز ہیں مذہبی جو ہر وقت قرآن کی بات کرتے ہیں، لیکن کبھی غور تو کرو 1 منٹ کے لیے کہ کیا کوئی ایک سسٹم قرآن کے مطابق ہے؟ ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارا سماجی نظام، عدالتی نظام، اداراتی نظام، تو میرے عزیزو اگر یہ ہے ہی نہیں اس کے مطابق، تو پھر قرآن کی باتیں ہیں وہ تو ہواؤں میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے والقرآن ذی ذکر یہ سمجھیے، اور کفار مکہ، مشرکین مکہ کی دشمنی کی وجہ سمجھیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ ان کو جواب دیں گے، اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔